السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. لیکچر نمبر 17 پیج نمبر 29. مشرف کے دور حکومت میں نجکاری اور صنعتوں کا قیام. نجکاری بیچ دینا اور صنعتوں کا قیام نئی صنعتیں لگانا. جناب پرویز مشرف سے پہلے بھی بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے دوار حکومت میں نجکاری کا عمل ہوتا رہا، یعنی کہ نجکاری بیچ دیا، جس کا مقصد غربت کا خاتمہ اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی تھا. نجکاری کا مقصد یہ تھا کہ ملک کی معیشت کو مضبوط کیا جائے، غربت کا خاتمہ کیا جائے، اور جو IMF سے قرضے لیے جاتے ہیں وہ قرضے بھی واپس ہو جائیں. مشرف شوکت عزیز دور حکومت میں نجکاری کو غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی اور سماجی بہبود پر خرچ کیا گیا. سماجی بہبود، عوام کی ترقی، عوام کی فلاح بہبود پر. دسمبر 2004 یہاں پر مختصر سوال بنے گا. سوال نمبر 9. حبیب بینک اور UBL کی نجکاری کتنے روپوں میں کی گئی، یعنی کہ کتنے روپوں میں بیچ دیا گیا؟ سوال ہے آپ کا ایکسرسائز کا سوال ہے. سوال نمبر 9 مختصر سوال. تو جواب دیں گے حبیب بینک کو 22 بلین روپے میں اور UBL کو صرف 13 بلین روپے میں بیچ دیا گیا. یہاں پر یہ سوال 9 مختصر سوال 9 ختم ہوتا ہے. نجکاری کمیشن نے PTCL کے 26% اسس دبئی کی ایک کمپنی اتصالات کے ہاتھوں فروخت کر دیے. یہ اسس کو بولتے ہیں شیئرز. میر پور متھیلو کی پاک سعودی فرٹیلائزر کو 8 بلین روپے کی ہاؤس بیچ دیا گیا. ملتان کی پاک اور فرٹیلائزر کو 13 بلین روپے میں بیچ دیا گیا. سب سے بڑی سرکاری فیکٹری پاک امریکن فرٹیلائزر 16 بلین میں بیچ دیا گیا. یہاں پہ سوال لکھنے کتنے روپے میں بیچ دیا گیا؟ 16 بلین میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. مشرف شوکت عزیز دور حکومت نے نجکاری سے $2.5 بلین صرف ایک سال کے عرصے میں کمائے. اس وقت وزیر اعظم مسلم لیگ کاف کے وزیر اعظم شوکت عزیز اور صدر مشرف تھے. نئی صنعتوں کا قیام. مشرف دور حکومت میں ملک میں کئی نئی صنعتیں بھی قائم کی گئی. یہاں پر ایک سوال مینشن کر دیں. مشرف دور میں کن صنعتوں کو لگایا گیا؟ کن صنعتوں کو لگایا گیا؟ اس سے پہلے یہ میں واضح کر دوں، جو امریکن فرٹیلائزر تھی یہ میاں والی داؤد کیل میں سکندرآباد میں بنائی گئی تھی، یہ جو 16 بلین میں جس کو بیچ دیا گیا تھا. اس کے بعد نئی صنعتوں کا قیام. اس کی پہلی لائن یہاں موٹر گاڑیوں کی تیاری. یہاں پر لکھے مشرف دور میں کن صنعتوں کو لگایا گیا؟ نمبر 1 موٹر گاڑیوں کی تیاری کی صنعت، نمبر 2 موٹر سائیکل بنانے کی صنعت، نمبر 3 چینی بنانے کی صنعت، نمبر 4 کیمیکل کی صنعت، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعت، نمبر 5 اور نمبر 6 سامان برائے بجلی کی صنعت، نمبر 7 سیمنٹ کی صنعت، نمبر 8 فولاد سازی کی صنعت. قابل ذکر ہے. نجکاری کے اثرات بیان کریں. اس میں 2 اثرات ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی اثرات. اب ہم مثبت اثرات کا ذکر کریں گے جس میں نجکاری سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوا. اس کی مزید آئیڈنگ اس کے اوپر مینشن کر دیں. حکومت کی آمدنی میں اضافہ. نمبر 2 پر لکھ دیں اداروں کو چلانے کا بوجھ کم ہوا. یہ مثبت اثرات ہے کہ اداروں کو چلانے کا بوجھ بھی کم ہوا اور حکومت کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا اور سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوا. یہ تھا پیج نمبر 29. اس کے بعد 30 پیج پر بقایا ریمیننگ حصہ ہے اس کا. کارخانوں میں بہترین اشیاء بنتی اور ملازمین کے کام کرنے کی استعداد میں اضافہ ہوا، یعنی کہ ملازمین کے کام کرنے کی استعداد میں اضافہ ہوا. اس کے بعد منفی اثرات. پہلے پوائنٹس پر لکھیں گے آپ بے روزگاری میں اضافہ ہوا. اب یہ اس کا اپوزٹ ہے مثبت اثرات. اب اس کے منفی اثرات ہیں جس میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا. دوسرے پوائنٹس میں ذاتی سرمایہ میں اضافہ ہوا. تیسرے پوائنٹ میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. اور جو چوتھا پوائنٹ ہے یہاں پر بے اطمینانی عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا، یعنی کہ جب اسے بیچ دیا گیا تو مالک نے ملازمین کو نکالنا شروع کر دیا اور کم ملازمین سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ملازمین کو روزگار سے بے دخل کیا گیا. تو یہ تھا لیکچر نمبر 17 جو پیج نمبر 29 اور 30 پر ہے. میں نے اسی طرح اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، ہائڈنگ دے دیا. آپ نے اسی طرح ان پیجز کو فل کرنا ہے، مجھے واٹس ایپ کرنا ہے. اللہ حافظ.